اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. خوب ما دیروز درباره چی درس خواندیم؟ درس ما دیروز درباره چی بود؟ سکینه درس دیروز درباره چی بود؟ درس دیروز درباره صفت موصوف بود. درباره صفت موصوف بود. درس دیروز درباره صفت موصوف بود. درباره صفت موصوف بود. چه گفتیم؟ ایک منٹ. ما دیروز درباره صفت و موصوف درس خواندیم. درباره صفت و موصوف درس خواندیم. چه گفتیم؟ کیا کہا ہم نے؟ ما چه گفتیم؟ ہم نے کہا صفت اور موصوف. بتایا کہ کوالٹی کو کیا کہتے ہیں؟ صفات. اب وہ کوالٹی انسان کے اندر ہو یا کسی چیز کے اندر ہو. بھائی یہ کرتا مثلا میں کہوں کرتا کالا ہے, یہ کرتا کتھائی ہے, تو یہ کوالٹی کرتے کے اندر ہے نا. ضروری تھوڑی کوالٹی انسان کے اندر ہو, چیز میں بھی ہو سکتی ہے کوالٹی. تو کسی شخص یا کسی چیز کی کوالٹی کی وہ اچھائی یا برائی کو کہتے ہیں صفات. ٹھیک ہے. اب یہ صفات دو طرح کی ہے. میں نے کل آخر میں بتائی تھی. ایک صفت ہے سادہ. بھائی صفت تو صفت یہ نا, کالا پیلا نیلا ہرا ہونا. لیکن ایک صفت ہے یہ ان کتاب سفید است. ان کتاب سفید است. تو سفید ہونا کوالٹی تو یہاں بھی ہے, کوالٹی تو یہاں بھی ہے, لیکن یہ کوالٹی اصطلاح میں جسے صفت موصوف کہا جاتا ہے یہ وہ نہیں ہے. اصطلاح میں جسے صفت موصوف کہا جاتا ہے یہ وہ صفت موصوف نہیں ہے. ان کی طرح سے صفت سادہ کہا جاتا ہے. صفت موصوف جب کہیں گے کہ کوالٹی کو موصوف کے ساتھ ملایا جائے. کتاب سفید, کتاب سفید. اب ملانے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ موصوف کے نیچے زیر یا اگر لفظ کے آخر میں ہے ہوتی گول یا الف ہوتا تو یہ مثلا عصائے سفید, عصائے سفید, خانہ سفید, خانہ بزرگ. تو موصوف کے نیچے کیا علامت ہوئی؟ موصوف کے نیچے زیر آتا ہے یا اگر بیچ آخر میں گول ہے موصوف کے آخر میں تو یا آئے گی. عدل صاحب فہیم صاحب متوجہ ہیں آپ؟ بھلے آقا. سکینہ بھلے آقا. متوجہ شدی؟ صفت نہ اشتباہ نہ کنی. صفت موصوف و صفت سادے, صفت موصوف و صفت سادے اشتباہ نہ کنی. صفت موصوف اور صفت سادہ میں گڑبڑ نہ کر بیٹھنا, کنفیوژن مت کر بیٹھنا. کیونکہ اگر صفت موصوف ایک دوسرے کے ساتھ ہو اور ایک لفظ شمار ہو, ترجمے میں دیکھیں کتاب سفید کیا کہیں گے آپ؟ لیکن یہاں پہ دو چیزیں ہیں, کتاب سفید ہے, کتاب سفید ہے یا کتاب سفید. فرق سمجھ میں آ رہا؟ صفت سادہ صفت صفت موصوف میں سکینہ جی جی. اب اگر بیچ میں بات آ گئی ہے صفت سادہ کی تو اس کی توضیح دے دوں میں آپ کو. پہلے دیکھیے عربی میں فارسی میں ایک چیز ہوتی ہے, حالانکہ وہ ہر زبان میں ہے, ہر زبان میں ہے. یہ انگلش میں بھی دکھاؤں گا آپ کو, اردو میں بھی دکھاؤں گا آپ کو. دیکھیے ایک ہے صفت سادہ, صفت سادہ. ایک ہے صفت تر. ایک پڑھی آپ نے پڑھی ہے بھائی, صفت ترین, صفت تر اور صفت ترین.
غور کیجئے گا سکینہ، عدیل صاحب اور فہیم صاحب، آپ لوگ غور کیجئے گا ذرا، باقی سب حضرات فرقان جی علی اصغر جوہر خاص کر کے شارف آپ لوگ دیکھیں. صفت سادہ، صفت سادہ یعنی آپ کسی چیز کی نارمل طور پر صفت بیان کریں، اس کا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، بس ایسے ہی. مثلا آپ کہیے این درخت بلند است. آپ نے نارمل طریقے سے درخت کے بارے میں ایک چیز بتائی بغیر کسی سے کوئی مقابلہ کیے، بس درخت دیکھا آپ نے کہا یہ درخت بڑا ہے. لیکن ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک درخت کا یا ایک چیز کا دوسری چیز سے مقابلہ کر رہے ہیں اچھائی صفت میں، کہ یہ صفت اس میں اس سے زیادہ ہے، جسے عربی میں اس میں تفضیل کہتے ہیں. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اردو میں کیسے کہتے ہیں ابھی بتاؤں گا آپ کو. دیکھیے این درخت بلند تر از آن درخت است. آن درخت است کیا مطلب ہوا؟ یہاں پہ کیا فرق ہے سکینہ؟ سکینہ بولے یہاں میں کیا فرق ہے؟ دونوں کا مقایسہ ہو رہا ہے. ہاں یہاں پر کوئی مقایسہ کوئی مقابلہ نہیں تھا، نارمل طریقے سے آپ نے ایک پیڑ کی اچھائی یہ بیان صفت بیان کی، خاصیت بیان کی، اسی لیے سے کہتے ہیں سادہ. سادہ یعنی کوئی مقابلہ، کوئی کمپرومائز، وہ کوئی مقابلہ نہیں، کوئی کمپٹیشن نہیں. لیکن صفت تر میں ایک چیز کا یا ایک انسان کا دوسرے انسان سے صفت میں مقابلہ کرنا، کہ دو چیزیں ہیں ان میں سے ایک میں ایک سے زیادہ ہے. مثلا ان درخت بلندتر از آن درخت، تو ان دو درختوں کا مقابلہ ہے. اس درخت کا ان درخت، وہ آن درخت اس درخت کا مقابلہ ہے کس چیز میں؟ بلند ہونے میں، بڑا ہونے میں. تو یہ درخت اس والے درخت سے بڑا ہے. اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اس سے بڑا. یہ درخت اس سے بڑا، اس سے بڑا، بڑا اس سے بڑا، سب سے بڑا، بڑا اس سے بڑا، سب سے بڑا، سفید اس سے سفید، سب سے زیادہ سفید. سمجھ رہی ہے نا سکینہ؟ بلے آغا. فہیم صاحب انگلش میں سے پتا کیا کہتے ہیں؟ انگلش میں کیسے استعمال کرتے ہیں صفت سادہ کو؟ میں کہوں the tree is big, the tree is big, big, bigger, biggest, big, bigger, biggest. The tree is big, this tree is big, this tree is big. یہ پیڑ بڑا ہے، لیکن this tree bigger than that tree, this tree bigger than that tree. یہ پیڑ اس پیڑ سے زیادہ بڑا ہے. لیکن ایک دفعہ صفت تعین میں کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز کا، ایک انسان کا ایک صفت میں مقابلہ سب سے ہوتا ہے، سب سے. مثلا درخت ہے، درخت کا مقابلہ سب تمام درختوں سے. ہاتھی ہے تو ہاتھی کا تمام جانوروں سے مقابلہ. انسان ہے تو انسان کا سب سے مقابلہ. مثلا میں آپ سے کہوں کہ میں سکینہ اپنے گھر میں سب سے بڑی ہے، سکینہ اپنے گھر میں، تو کس سے مقابلہ ہے سکینہ کا؟ اپنے گھر والوں سے، اپنے بہن بھائیوں سے. لیکن ایک دفعہ میں کہوں سکینہ زینب سے بڑی ہے مثال کے طور پر، زینب سے، تو ابھی کس سے مقابلہ ہے؟ زینب سے مقابلہ ہے. اور ایک دفعہ میں کہوں کہ بھائی سکینہ بڑی ہیں، تو یہاں پر بڑی ہیں یہ نہیں دیکھ رہا میں، کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، بس مثلا بالغ ہو چکی ہیں، 15 16 17 سال کی، 18 سال کی، بڑی ہیں، بڑی ہیں. مثلا فہیم صاحب بڑے ہو گئے، 24 25 سال کے ہو گئے، 20 سال کے ہو گئے، 21 سال کے ہو گئے، فہیم صاحب بڑے ہیں، میرا کوئی مقابلہ تو نہیں ہے ابھی. لیکن اب میں کہوں کہ فہیم صاحب سکینہ سے بڑے ہیں، فہیم صاحب سکینہ سے بڑے ہیں، تو ایک سے مقابلہ ہوا. اور ایک دفعہ میں کہوں اس کلاس میں فہیم صاحب سب سے بڑے ہیں، تو اب اس کلاس سے مقابلہ سب سے ہوا نا، تو اسے کہتے ہیں صفت ترین. تو یہاں پہ ترین آئے گا. مثلا میں کہوں این درخت بلند ترین، بلند ترین درخت است، بلند ترین درخت است، بلند ترین درخت است. تو اب اس درخت کا سب سے مقابلہ ہے، بلند ترین، سب سے بڑا. تو دیکھیے اس کے نیچے کیا آیا؟ ترین. یہاں پہ کیا آیا؟ تر. یہاں پہ کچھ نہیں آیا. صفت سادہ، صفت تر، صفت ترین. صفت سادہ ان نارمل طریقے سے آپ کسی چیز کی اچھائی یا برائی بیان کیجئے،
किसी चीज के अच्छा होने को या बुरा होने को बताइए कि ये चीज अच्छी है, मतलब मोटी है, ये चीज पतली है, नीली है, काली है, पीली है। लेकिन एक बार एक चीज या एक इंसान का मुकाबला दूसरी चीज से इंसान से करें आप एक सिफत में, कि सिफत दरख्त जो है तो यहाँ पर भी दरख्त है। हाँ, सब दरख्तों से है ना, बुलंद तरीन दरख्त, दरख्तों में सबसे बुलंद, तो सबसे। और देखिए ये नाम भले अलग अलग हो, फारसी में इसका नाम सिफत सादा है, इसका सिफत तारीफ, इसका सिफत तरीन, नाम भले अलग अलग हो लेकिन होता ही हर जबान में है दुनिया की। भाई इंग्लिश में आपको मैंने बता ही दिया, द ट्री इज बिग, दिस ट्री बिगर देन दैट ट्री, बिगेस्ट, दिस ट्री बिगेस्ट ट्री, सबसे बड़ा। तो बिग, बिगर, बिगेस्ट। उर्दू में बड़ा, उससे बड़ा, इंग्लिश में भी बता दिया, फारसी में, अरबी में भी है, हर जबान में होता है, बस नाम ही तो चेंज है, वहां पे कुछ और। तो हमारे यहाँ बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा, तरीन लगता है बस। इंग्लिश में बिग, बिगर, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको? बिग, बिगर, बिगेस्ट। सकीना अगर डिग्री कहते हैं, सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव, अब जहन से निकल गया, सुपरलेटिव, ठीक है। तो कंपैरेटिव, जी 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 होता है ये हर जबान में, नाम ही तो अलग है, लिहाजा पॉजिटिव डिग्री जी समझ गए। ये सिफत सादा, सिफत तारीफ, सिफत तरीन, सकीना, अली असगर, जौहर जी समझ गई? भले। तो अब कहने का मकसद ये चीज तो मैंने आपको बता दी, लेकिन इस सिफत सादा और सिफत मौसूल में गड़बड़ न करें, ये कहना चाह रहा हूं। कभी ऐसा हो जाए, मौका आए कि आप सिफत, कोई बोल रहा है आपसे सिफत मौसूफ के जुमले बनाने के लिए कि 10 जुमले सिफत मौसूफ के बनाइए, तो आपने उठा के बना दिया दरख्त बुलंदस्त, आपको तो बुलंद दिखाई दे रहा कि सिफत है। भाई सिर्फ ठीक है, ये क्वालिटी है, लेकिन ये क्वालिटी मौसूफ से कहां मिली हुई है? मौसूफ से मिली भी होनी चाहिए, मौसूफ के नीचे जेर होना चाहिए, या आखिर में और एक लफ्ज मिलके एक लफ्ज बनना चाहिए। इन दरख्त बुलंदस्त, यहाँ दरख्त का लिए अलग है, दरख्त की खबर दे रहे हैं बड़ा होना, लेकिन दरख्त बुलंद एक लफ्ज बना। कई चीजें आप कई चीजों से समझ सकते हैं इनसे, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि आप सिफत मौसूफ में गड़बड़ ना कीजिएगा। आगे आइए, ये तो सिफत मौसूफ थी। अब आपने देखा मौसूफ के नीचे जेर होता है या होती है। एक जगह और है कि जिसके नीचे मौसूफ, जिसके नीचे आखिर में जेर और या होती है, उससे भी गड़बड़ मत करना। किस चीज के और किस चीज के आखिर में जेर और या होती है? मुजाफ के नीचे, मुजाफ के नीचे। मतलब जेर की मिसाल किताबे अहमद, किताबे अहमद, भले असाए मूसा। देखिए जेर भी है, या की मिसाल भी दे दी, जेर की मिसाल भी दे दी, या की मिसाल भी। तो खाली ये जेर, लफ्ज के आखिर में जेर और या का होना खाली सिफत मौसूफ की अलामत नहीं है, मुजाफ मुजाफ इलैह की भी अलामत है। मुजाफ के नीचे क्या होता है? आखिर में जेर या होती, लेकिन उसमें इसमें फर्क है। उर्दू में अलग से पहचान हो रही। किताबे सफेद, सफेद किताब, एक लफ्ज। किताबे सफेद, सफेद किताब, सफेद और किताब, बस यही तो लफ्ज है, सफेद किताब एक। लेकिन किताबे अहमद, अहमद की किताब, मूसा का असा। उर्दू में क्या पहचान हुई मुजाफ मुजाफ इलैह की? का की के आ रहा है, अहमद की किताब, मूसा का असा, का की क्या आ सकता है? बाप के बच्चे, बाप के बच्चे। तो उर्दू में का की के अलामत है मुजाफ मुजाफ इलैह, यानी एक चीज की निस्बत दूसरी चीज की तरफ दी जाए तो उसे मुजाफ मुजाफ इलैह कहा जाता है। मसलन किताब की निस्बत, ये किताब किसकी है? आपने इसकी निस्बत अहमद की तरफ दे दी, इजाफा कर दिया किताब को अहमद की तरफ, ये अहमद की है, तो मुजाफ मुजाफ इलैह कैसे किसे कहते हैं? एक लफ्ज को दूसरे की तरफ निस्बत दे दी जाए, उसकी तरफ इजाफत कर दी जाए कि ये इसकी है या इसका है, तो उसे कहते हैं मुजाफ मुजाफ इलैह। मुजाफ के नीचे जेर आता है या वही मौसूफ सिफत की तरह, जैसे किताब अहमद असाए मूसा। तो अब तो गड़बड़ तो नहीं होगा, सिफत मौसूफ मुजाफ मुजाफ इलैह याद रहेगा।
جی سکینہ بلے آقا. فہیم صاحب متوجہ ہوئے؟ جی جناب. عدیل کلثوم فاطمہ آپ آئیں کب آئیں؟ کلثوم فاطمہ صفت سادہ صفت تر ترین کو دیکھا آپ نے؟ جی جی متوجہ ہوئی؟ جی. تو صفت سادہ اور صفت موصوف پہ گڑبڑ نہ کر بیٹھیے گا. صفت سادہ یہ کتاب سفید ہے، کتاب سفید، کتاب کے بارے میں آپ سفید ہونے کی خبر دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں، لیکن کتاب سفید ایک لفظ بن جا رہا ہے اور موصوف کے نیچے زیر بھی آ رہا ہے. دیکھیے توجہ کنید. گروہ اول، گروہ اول پیامبر بزرگ، خانہ زیبا، دانش جوئے با ایمان. تو لفظ کے آخر میں چاہے گول ہے ہو جیسے خانے، چاہے واو ہو، چاہے الف ہو، تو پھر اس کے بعد یا آتی ہے زیر کے بجائے. پیامبر بزرگ، خانہ زیبا، دانش جوئے با ایمان، بابائے مہربان، سندلیے قہوی. عظیم پیغمبر، خوبصورت گھر، با ایماندار لڑکا، طالب اسٹوڈنٹ، مہربان پاپا اور کتھئی کلر کی کرسی. یہ ہے صفت موصوف. دوسرے گروہ کو دیکھیے آپ. پیغمبر ماں، ہمارے پیغمبر. پیغمبر کی نسبت دی جا رہی ہے ہماری طرف. آپ کہیں گے پیغمبر ماں کہاں دیا ہے؟ وہ آپ کے میں الٹا دے رکھا، کوئی بات نہیں. خانہ مجید، مجید کا دانی جو ہے مدرسے، مدرسے کا اسٹوڈنٹ. بابائے شما آپ کے پاپا. صندلیہ کلاس، کلاس کی کرسی. تو یہاں پر پیغمبر کی نسبت اضافت کیا ہماری طرف، گھر کی نسبت دی ہے مجید کی طرف، اسٹوڈنٹ کی نسبت دی ہے مدرسے کی طرف، بابا کی نسبت دی ہے شما کی طرف، صندلی کی نسبت دی ہے کلاس کی طرف. تو اردو میں کیا علامت ہے؟ اکثر کاکی کے آتا ہے. یہ نہیں ہے کہ بعض جگہ نہ ہے تو اس کا مطلب وہ مضاف مضاف الیہ نہیں ہے کہ پیغمبر ماں، ہمارے پیغمبر. تو اس میں کہاں ہے کاکی کے؟ یک صندلی یا بابا شما آپ کے پاپا کے نہیں تو کیا آ رہا ہے. تو ضروری نہیں کہ ہر جگہ کاکی کے آئے، بعض جگہ نہیں بھی آتے. لیکن آپ یہ دیکھیے گا کہ ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف دی جا رہی ہو کہ یہ اس کی ہے. در زبان فارسی دو نوع ترکیب داری، اسے ترکیب اضافی کہتے ہیں اور ترکیب وصفی کہتے ہیں. صفت موصوف والی جو ترکیب ہے اسے ترکیب، یعنی اس میں ترکیب نہیں ملانا. موصوف صفت میں دونوں کو ملایا جاتا ہے، مضاف مضاف الیہ میں مضاف مضاف الیہ کو ملایا جاتا ہے. زبان فارسی میں دو طرح کی ترکیب ہیں. ایک ترکیب وصفی جسے گروہ اول میں جو لکھی ہوئی ہیں، ترکیب اضافی جو گروہ دوسرے گروپ میں لکھی ہوئی ہیں. اضافت جو ہم نے ایک چیز کو دوسری کی طرف نسبت دیتے ہیں، اس کی علامت کیا ہے اضافت کی؟ فارسی زبان میں کسرہ ہے کہ گاہی کبھی کبھی بجائے کسرے، کسرے اضافے، کبھی کبھی اضافے کسرے، کسرے کے اضافے کسرے، اضافت کے کسرے کی جگہ یا مکسور استفادہ بھی شود. کبھی یعنی زبان فارسی میں اضافت کی کیا علامت ہے؟ کسرہ، لیکن کبھی کبھی اضافت کے کسرے کی جگہ پر یا مکسور آ جاتی ہے. ترکیب اضافی جیسے اسے کہتے ہیں مضاف، علامت اضافت اور مضاف الیہ، یہ ہے ترکیب اضافی. کتاب زیر زینب، کتاب زینب. خانے یا احمد، خانے احمد. پنجرے یہ اتاق، پنجرے اتاق، یہ سب مضاف مضاف الیہ ہیں. آہو یہ جنگل، یا بابائے من، آہوئے جنگل، بینیے شما. ٹھیک ہے. یہ نیچے نمبر 1 میں دیکھیے، در ترکیب اضافی یا وصفی. ترکیب اضافی یا ترکیب وصفی میں اگر حرف آخر مضاف یا موصوف، موصوف کا آخری حرف یا مضاف کا آخری حرف آ پہ ختم ہو، او پہ ختم ہو، ای پہ ختم ہو، یا ہے گول ہے پہ ختم ہو، کہ یہ حرکت ناخوانا بتاتے ہیں کہ ان پہ حرکت نہیں پڑھی جا سکتی. لہٰذا کسرے کی جگہ بجائے کسرے اضافے کے کسرے کی جگہ یا مکسور بولی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے. ایسے ہی اس میں بھی صفت موصوف میں بھی. ہاں بیان حرکت ناخوانا، انہوں نے کہا نا حرکت ناخوانا کی علامت ہاں، یہ وہ ہاں ہوتی ہے کہ در آخر واجہ نوشت می شود، کلمے کے آخر میں لکھی تو جاتی ہے ولی خواندے
شواہد حرکت یعنی ہائے ناخانہ کسے کہتے ہیں؟ وہ ہا جو بعض کلموں کے آخر میں آتی ہے، مدرسے، خانے، پنجرے، جو آتی تو ہے، لکھی تو جاتی ہے لیکن ناخانہ ہے، پڑھی نہیں جاتی، پڑھی نہیں جاتی، ٹھیک ہے، پڑھی نہیں جاتی۔ تو یہ ہم نے مضاف مضاف الیہ اور صفت موصوف کے بارے میں آپ کو بتا دیا، باقی ترکیبیں وصفی بچتی ہے، اس کی اور کل انشاءاللہ توضیح دیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔